اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 رجب المرجب حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے اس پردرد موقع پر فکر قرآن چینل کے تمام ناظرین کو تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور یقیناً آج ہر عاشق امام عزادار ہے اور غم میں ہے، کیونکہ حقیقی شیعہ وہی ہوتا ہے کہ جو اہل بیت کی خوشی کے ساتھ خوش ہوتا ہے اور غم کے ساتھ غمگین ہوتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کے مصائب بہت زیادہ ہیں، لیکن آج ہم نے مولا کے کچھ اوصاف پہ بات کرنی ہے۔ ویسے تو ہر امام اپنے زمانے کی صفات اور اخلاق کا مرقع ہوتا ہے، ہر عظیم صفت اس عظیم امام میں پائی جاتی ہے۔ تمام اوصاف اپنے وقت کے امام کا طواف کرتے نظر آتے ہیں، لیکن زمانے کے تقاضے کے مطابق ہر امام میں کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں کہ جو بڑھ کے نظر آتی ہیں، جن کی روشنی تمام عالم کو اپنے زمانے کے حساب سے زیادہ منور کرتی ہے۔ اس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی جو آپ میں صفت کے جو زیادہ روشن نظر آتی ہے وہ ہے آپ کا تحمل، آپ کی برداشت اور آپ کا تکلم۔ کبھی بھی آپ کو غصے کی حالت میں نہیں دیکھا گیا، کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ آپ نے اپنے جاننے والے یا نہ جاننے والے کے ساتھ کسی غصے کے لہجے میں بات کی ہو یا ڈانٹا ہو کسی کو، بلکہ جب بھی غصہ آتا تھا اس غصے کو پی جاتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو کاظم کہا گیا، کاظم الغیظ، یعنی غصے کو پی جانے والا امام۔ یہی وجہ ہے کہ حاکم مدینہ، امام کے وقت کا جو حاکم مدینہ تھا، امام کو بہت تنگ کرتا تھا۔ اصحاب امام سے اجازت طلب کرتے تھے کہ مولا ہمیں اجازت دی، ہم اس کا منہ بند کریں۔ مولا نے کہا نہیں، یہ اپنے کام کو لگا ہے، اس کو لگا رہنے دو، اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ اور ساتھ ہی مولا امیر کائنات کی بارگاہ صد عظمت پناہ میں نازیبہ کلمات بھی کہتا تھا، حتیٰ کہ اتنا اس نے توہین کی امام کی کہ اصحاب آئے اور کہنے لگے مولا ہم میں اب تاب نہیں ہے کہ ہم اس کی نازیبہ گفتگو کو سنیں، اب ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ مولا نے کہا نہیں، تم ہٹ جاؤ، میں اپنے اخلاق کی شمشیر سے اس کو اس بات کا تابع بنا دوں گا کہ یہ ہمارا کلمہ پڑھ لے گا۔ آپ اس کے کھیت میں چلے گئے جہاں وہ زراعت کر رہا تھا، امام نے اس کے پاس جا کے کوئی ایسا اخلاق دکھایا کہ چند وقت یا چند دقیقے گزرے تھے کہ وہ قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی امام بعد از امام ہے اس زمانے کا تو وہ آپ ہیں۔ اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کو یا امامت کو کس گھرانے میں رکھنا ہے۔ تو یہ امام کا اخلاق تھا، وہ بندہ جو کل کو نازیبہ کلمات کہتا تھا، جو کل کو ناصبی تھا، لیکن آج مولا کے اخلاق کی وجہ سے وہ شیعہ بن گیا، مولا کا پیروکار بن گیا۔ اور امام نے پھر سب کو بتایا کہ دیکھو تم اپنی اخلاق یا اپنے رویے سے اس کو سمجھانا چاہتے تھے، لیکن ہمارا رویہ دیکھو، ہم نے احسان کر کے اس کو اپنا غلام بنا لیا۔ اور خود امام موسیٰ کاظم اپنے جد کے فرمان پر عمل کر رہے تھے کہ اگر تم دیکھو کوئی دشمن تمہاری طرف بڑھ رہا ہے تو تم جا کے اس کو اپنے اخلاق کے ذریعے اس کو اپنا تابع بناؤ، تم اس پہ احسان کرو، وہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد بن اسماعیل جس نے مولا کو زہر دی تھی، لیکن آخری وقت تک مولا اس پہ احسانات کرتے رہے، احسان پہ احسان کرتے رہے، پتہ بھی تھا قاتل ہے لیکن پھر بھی احسان کر رہے تھے، دنیا والوں کو سمجھا رہے تھے کہ ہمارا گھرانہ وہ ہے کہ جس پر اللہ نے احسان کیا کہ ہمارا گھرانہ تمام عالمین سے افضل ہے۔ تو جس طرح اللہ نے خود ارشاد فرمایا احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے۔ تو کہا ہم بھی دنیا والوں پہ احسان کرتے ہیں، ہم احسان کرنے کے عادی ہیں، تو اللہ بھی
ہم پر احسان کرتا ہے۔ تو آؤ مل کر امام کی اس صفت اور اس لقب پر، اس سیرت پہ عمل کریں۔ ہم بھی اپنے دوستوں پہ احسان کریں۔ آؤ مل کر اپنے اخلاق کے ذریعے دنیا والوں کو سمجھاؤ، اور اتنا اخلاق میں ڈل جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر تمہارا دشمن بھی کیا اٹھے کہ میں بھی تمہارا تابع دار ہوں، میں بھی اسی امام کو مانتا ہوں جس امام کو تم مانتے ہو۔ اور میں آخری گفتگو اسی بات پر مکمل کروں گا کہ آؤ امام کے اخلاق کے ساتھ اپنے اخلاق کو ملاؤ کہ حسن کردار سے قرآن مجسم ہو جا، تجھے ابلیس بھی دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔